بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے جمع تفریق اور میں ہوں امجد اقبال۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راؤ خالد ایڈوکیٹ۔ آپ پیشے کے لحاظ سے تو وکیل ہیں، لیکن سیاست میں بڑی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ مختلف پارٹیوں میں رہے اور آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ میں یہ بڑے اہم ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل ملک کے اندر سیاست کس طرف جا رہی ہے اور کیا حالات ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب راؤ خالد ایڈوکیٹ سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، کیا دیکھتے ہیں ملک کے اندر جو آج کل ہو رہا ہے اور جو پچھلے 2-3 دن کے اندر ہوا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کیا ہونے والا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کی تصحیح کر دوں، اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ بہت ساری پارٹیوں میں رہے۔ بہت ساری پارٹیوں میں نہیں، میں ایک پارٹی میں نے وقت گزارا ہے۔ ہاں، اور اب دوسری پارٹی میں؟ یہ سیکنڈ پارٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے میں پاکستان تحریک انصاف میں رہا اور اب میں نے 2015 میں نے چھوڑ دی تھی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد میں پیپلز پارٹی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کم پارٹیوں میں سیاستدانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ جو اس کا نظریہ اور جس کو وہ نزدیک سمجھتے ہیں اپنی سوچ کے، وہاں پہ رہنا چاہیے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے جی، آپ کسی کے پابند نہیں ہیں۔ جی سیاسی ورکر کو غلام نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک بات۔ اور الحمدللہ جس وقت ٹیک آف کر رہی تھی نا یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ہم نے اس وقت چھوڑا تھا 2015 میں۔ ٹھیک۔ ورنہ لوگ جب زوال پذیر ہوتے ہیں اس وقت چھوڑتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی مفاد نہیں تھا۔ دھرنے کے بعد آپ نے چھوڑا تھا؟ جی 2015 میں دھرنے کے بعد ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کو۔ تو یہ تو ایک پہلی بات تو یہ تھی، میں نے کہا یہ چھوٹے سے میں آپ کو۔ نہیں، اچھی بات ہے۔ اچھا، سیکنڈ بات یہ کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہوگا کیا، یہ 2-3 دن میں جو کچھ بھی ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ایک ہماری جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، اس نے تو بڑے یعنی کہ خوبصورتی سے معاملات کو ہمیشہ جو ہے وہ سیاسی انداز میں حل کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ لیکن گورنمنٹ نے اس دفعہ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی بڑا یعنی کہ مس ہینڈل ہوا کام۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا تو کام ہی یہی تھا کہ اس نے احتجاج کرنا ہی کرنا، اور اس کے پاس ہے نہیں نا کچھ بھی دینے کے لیے، ہے ہی کچھ نہیں دینے کے لیے، تو ہے حکومت کے پاس۔ اب انہوں نے آ کے دھرنا دینے کا ایک اعلان کیا، احتجاج کا ایک اعلان کیا اور لے کے وہ اپنا جلوس جو ہے وہ لے کے چل پڑے اور چڑھ دوڑے اسلام آباد پر۔ اچھا، میں سوری، آپ بات آگے پھر چلتی جائے گی، مجھے ایک بات بتائیے یہیں پہ۔ آپ سیاسی ورکر ہیں، آپ چونکہ ایک پارٹی کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں اور وہ پارٹی حکومت کی اتحادی ہے، یہ بات ہمیں بالکل ذہن میں یاد رہنی چاہیے نا۔ لیکن اس کے باوجود میں سوال یہ کرنا، کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی تھی وہ ایک سیاسی انداز تھا، اور سیاسی انداز میں یہی ہوتا ہے اپنے مطالبات منانے کا، اور یہ ایک سیاسی سوچ کے مطابق تھا؟ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے بات کی کہ وہ چڑھ دوڑے نا لے کے اپنا ایک انہوں نے جتھا لیا، ان کی ایک حکومت ہے، اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ ہو گئی، حکومت ہے ان کی وہاں پہ کے پی میں، وہاں سے انہوں نے جتھا لیا اور لے کے یہاں پہ اسلام آباد میں بھی حکومت کے خلاف آ گیا، ہو گیا، آ جاتے۔ لیکن اب پولیٹیکلی بات ہوتی ہے، ان کا کام تھا کہ جب آئے ہیں تو انہوں نے تو پریشر ڈیولپ کرنا تھا نا حکومت پہ، اور پریشر ڈیولپ کر کے اپنے مطالبات کو منوانا ہوتا ہے۔ اب پریشر میں تو حکومت آ چکی تھی اور پورا ملک اس وقت بند ہو چکا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پریشر میں آ گئی نا، بند ہو گیا۔ اب اس وقت ان کو جو سیاسی مشیر تھے نا، جو ان کے پی ٹی آئی کے، انہیں عقل سے کام لینا چاہیے تھا کہ ہر چیز کے ایک لمٹ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، انہوں نے اس لمٹ کو کراس کیا۔ صحیح ہے، وہ سنجانی سے جب کراس کیا تو وہاں پہ لمٹ کراس ہوئی، وہاں پہ کراس ہو گیا۔ سنجانی سے آگے بھی آ جاتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کشمیر روڈ پہ بھی آئے، وہاں پہ رک جاتے ہیں، کہیں پہ وہ صرف آ کے کہیں پہ بھی رک جاتے، آگے نہ بڑھتے، اور اسی طرح جیسے انہوں نے اس کو جو ہے گھیرا تھا وہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے۔ ملک سارے کا سارا بلاک تھا۔ بالکل صحیح ہے، تمام موٹر ویز آپ کی بند ہو چکی تھی، جی ٹی روڈ آپ کا بند ہو چکا تھا، تمام جو بڑے شہروں کے داخلی اور خارجی راستے بلاک تھے۔ بالکل صحیح، جو وہ چاہتے تھے وہ تو کام ہو گیا۔ اب اس کے وقت ہمیں وہاں پہ صرف اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کیا، لیکن اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ ایک لمٹ ہوتی ہے حکومت کی بھی۔ حکومت نے بڑا برداشت کا یعنی کہ اس نے مظاہرہ کیا، ان کو آنے دیا، لیکن جب وہاں پہ آ کے وہ اداروں پہ چڑھ دوڑیں گے اور اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ ہوگی تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، اور یہ پھر خرابی وہاں پہ ہوئی۔ اور یہاں پہ بھی ٹیکلنگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا
میں کہتا ہوں حکومت نے جس طریقے سے کیا اس کو اس طریقے سے نہیں، کیونکہ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. حکومت کو چاہیے تھا ان کو مذاکرات میں الجھا کے رکھتے اور ان کو چلائے رکھتے. اور ایک آدھے دن میں، کیونکہ سیاسی ورکر جو ہے وہ بیچارہ ٹھنڈ میں کہاں اتنی دیر بیٹھ سکتا تھا. ایک چیز میں پھر سوال وہی ہے کہ دیکھیں سنجانی تک کی بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن پیچھے ہم نے دیکھا اور بہت سی چیزیں میڈیا کے اوپر نظر بھی آئیں، وہ خود شو بھی کر رہے تھے جو کچھ ان کے پاس تھا، جو کوئی معاملات تھے اور جس ذریعے سے اور جس طریقے سے وہ آ رہے تھے. آپ نے خود کہا نا سرکاری وسائل کے ساتھ اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ والا معاملہ ہو گیا نا. لیکن کیا یہ واقعی، میں پھر سوال آپ سے دوبارہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں بات، کہ یہ سیاست میں ایسا ہی کرنا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ تشدد سیاست کا نام نہیں ہے. یہ تشدد پر جو ہے نا، یہ تشدد والا انداز تھا، یہ کام نہیں ہوتا پولیٹکس میں. صحیح ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، یعنی پاکستان مسلم لیگ کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہمیشہ جو ہے کلیش چلتا رہا. بالکل صحیح ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ احتجاج بھی کیا، انہوں نے جا کے تحریکیں بھی چلائیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایون ان کے اپنے جو بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے پھانسی بھی لگا دیا گیا. بالکل صحیح ہے. لیکن انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کبھی کوئی اس طرح کا حرکت نہیں کی. یہ پولیٹیکلی انداز ہوتا ہے، وہ انہوں نے قائم رکھا. کیونکہ اداروں کا ایک احترام ہوتا ہے نا، وہ جاری رہنا چاہیے. لیکن یہاں پہ اداروں کا احترام ختم ہو گیا. اچھا، ایک تو اداروں کا احترام ختم ہوا، دوسرا جس طرح سے وہ اسلحہ لے کر، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کی شہادتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہوں یا رینجرز کے اہلکار ہوں. جلسے جلوسوں میں شامل لوگ تو یہ کام نہیں کرتے. دیکھیں جو ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں نا، ان کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. کیونکہ کہیں پہ بھی وہ ہے تو پاکستانی نا. جی بالکل. چاہے رینجرز ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو، اور وہ آپ کے اوپر گولی نہیں چلا رہے، وہ تو کھڑے ہیں اور آپ نے ان کو، چاہے ایون سیویلین ہے. جی بالکل. کوئی بھی ہے، وہ پاکستانی ہے. اور جو پاکستانی کا نقصان ہونا پورے پاکستان کا نقصان ہے. اس لیے اس کی تو مذمت کرنی چاہیے. اور یہ پولیٹکس میں اس طرح کی اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی بھی جماعت کو. ٹھیک ہے. میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر، کسی بھی جماعت کو، وہ جب اس طرح کی حرکت کرے گی تو پھر اسٹیٹ اس کے ساتھ اسی طرح نپٹے گی. صحیح ہے. اور یہ دیکھیں نا، اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت نے ان کو آنے کیوں دیا، جیسے آپ نے خود کہا، چلیں ان کا ایک پریشر تھا، وہ آ رہے تھے، حکومت پیچھے ہٹتی گئی اور ان کو آنے بھی دیا. لیکن ایک جگہ پہ آ کے ان کو رکنا چاہیے تھا. جیسے آپ نے خود کہا کہ وہاں پہ رک جاتے، لیکن ایک غیر سیاسی فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے آگے آ کے پھر وہاں پہ آ کے جو کچھ کیا، وہاں پہ آگ لگائی، وہاں پہ آ کے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے. اور پھر جو ریئیکٹ کیا، جس طرح سے اسٹیٹ نے، جس طرح سے حکومت نے ریئیکٹ کیا، اس کے اوپر آپ ضرور سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی کہ یہ اس طرح سے شاید نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا، جو کچھ وہاں سے برآمد ہوا، جو کچھ ہمیں نظر آیا کہ جی کہ وہاں پہ گنیں بھی تھیں، وہاں پہ ہمارے پاس وہ غلیلیں بھی تھیں وہاں پہ، اور اس طرح کا اور دیگر ٹیئر گیس تھی اور دیگر جو بھی چیزیں تھیں، اس میں تو فساد کا بہت بڑا خدشہ تھا اگر حکومت ایسے نہ کرتی تو. میں کہہ رہا ہوں فساد کا نہیں، یہ تو بالکل ملک تباہی کی طرف جا رہا تھا. اور خدا نہ خواستہ اگر جس طریقے سے یہ ٹکراؤ ہو رہا تھا، یہ ٹکراؤ بڑھ جاتا. اور جتنا اس وقت پی ٹی آئی جو ہے کلیم کر رہی ہے کہ جناب ہمارے جو ہے یہ کچھ 200-250 کے قریب جو ہے ورکر ہمارا جو ہے شہید ہو گیا ہے ان کے بقول، تو اگر خدا نہ خواستہ اتنا نقصان ہوا ہوتا تو اس وقت ملک کے اندر تباہی بربادی پھیل چکی ہوتی. تمام ملک میں اس وقت کوحرام مچ چکا ہوتا. تو پھر ملک کو بچانے کے لیے، اس فساد کو بچانے کے لیے تھوڑا سا سخت ہاتھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. بالکل صحیح. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کے مرنے کی، لوگوں، وہ ابھی تک تو کوئی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی. اور ابھی بلکہ کل حکومت نے وہ تقریباً 1200 لوگ، وہ تو 500-600-400 لوگ کہہ رہے تھے، 1200 لوگ عدالتوں میں پیش کر دیے. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے 1200 پیش کیے ہیں، ان کی اب عدالتیں اس کے بارے میں فیصلہ کریں گی جو بھی کریں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو چھوڑنا نہ چھوڑنا، ان کو سزا دینا نہ دینا، وہ ان کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. وہ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو وہاں پہ وہ سنجانی پہ آئے، اس کے بعد آگے بھی آئے نا، یہ سارا جو کام ہوا ہے نا، اس کی ایک ہی وجہ تھی. اس کے اوپر شاید آپ نے توجہ دی یا نہیں دی. میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ صرف وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس مظاہرے کو، اس موب کو لیڈ کر رہے تھے نان پولیٹیکل. جی بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر پولیٹیکل لوگ ہوتے تو کبھی بھی یہاں تک بات نہیں جانی تھی. اور پولیٹیکل لوگوں نے وہاں پہ کوشش بھی کی.
یہ بات تو اب سامنے آ چکی ہے نا. انہوں نے کوشش کی روکنے کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں، لیکن جن نان پولیٹیکل کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے آگے ہی جانا ہے اور ہم لے کر ہی جائیں گے. یہ اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے. اس طرح سے ایک چیز بتائیں، میں کہتا ہوں چلے ایک بات مان لیتے ہیں جی، بانی پی ٹی آئی کے اوپر غلط مقدمات ہے، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اندر ہو گئے غلط مقدمات میں، تو کیا ان کو جا کے جیل توڑ کے باہر لایا جا سکتا ہے؟ وہ ایک عدالتوں کا ذریعہ تھا نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جی ہم نے اس کو جب توڑ کے تو نہیں لا سکتے، جی، اس کو ہم نے عدالتوں کے ذریعے لانا ہے. آپ والی بات، اس کو ہم نے عدالتوں میں پروف کرنا ہے کہ یہ ناجائز بند کیا ہے، یہ غیر سیاسی کے کام ہے، اس طرح نہ کریں. تو وہ تو ہم نے کیا نہیں، ہم تو اس کو عدالتوں سے یعنی کہ بائی پاس کر کے، تمام اداروں کو بائی پاس کر کے ہم تو خود جیل توڑنے چلے گئے. تو پھر حکومت یہی کچھ کرے گی نا. اچھا یہ ہو گیا. اب چونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ چند منٹ کے اندر اندر یہ سارا کچھ، وہ جو تھوڑی دیر پہلے دعوے ہو رہے تھے، لیکن ہم نے چند منٹوں کے اندر دیکھا کہ جی سب کچھ وہ کلیئر ہو گیا وہاں سے. اس سارے غیر سیاسی عمل کا پی ٹی آئی کو نقصان کیا ہوا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم راؤ خالد صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ اس غیر سیاسی فیصلے سے جو پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ تھی، جو اس وقت قیادت کر رہی تھی، اس جلوس کی، اس کراؤڈ کی، اس کے غیر سیاسی فیصلے کے بعد جو کچھ حالات پیدا ہوئے، اس کا پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی راؤ صاحب. سوائے نقصان کے اور کچھ ہونا ہی نہیں ہے. آنے والے دور میں بھی اور اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں، ان سائڈ دا پارٹی ان کے اس وقت اختلافات شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک بات ہے. آپس میں دو اہم لوگوں نے ان کے سیکرٹری جنرل اور جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ انہوں نے استعفے دے دیا. احمد رضا صاحب نے، جی احمد رضا صاحب اور سلمان اکمل راجہ نے، ان دونوں نے استعفیٰ دے دیا. وہ استعفیٰ منظور ہونا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے، لیکن یعنی کہ یہ تو کلیپس شروع ہو گیا نا کام. بالکل تباہی تو شروع ہو گئی ان کی آپس. دوسرا آپس میں وہ دستے گریباں ہو گئے. بالکل ایسے ہی. اب وہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ بشرا بی بی کو کچھ لوگ اس کو معطل الزام ٹھہرا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے علی امین گنڈا پور کو معطل الزام ٹھہرا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان سائڈ پارٹی عام ورکر وہ ڈسہارٹ ہوا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ عام ورکر کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا. صحیح. اگر خدا نہ خواستہ، میں یہ کہتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ 5 7 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں تو کیا ان کا کوئی والی وارث ہے؟ بالکل ٹھیک. یا اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتی تو کیا ان کا والی وارث ہونا تھا؟ کوئی والی وارث نہیں ہوتا. سیاسی ورکر کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. یہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بیچارے استعمال ہوتے ہیں. اور خاص طور پی ٹی آئی میں تو یہ کام ہے. صحیح. پی ٹی آئی میں کبھی کسی کو بھیجنا، ان کو وہ پوچھتے ہی نہیں ہے. خود وہ ان کے وہ بانی جو ہے وہ نہیں جایا کرتے تھے. آپ کو پتا ان کے بڑے قریبی دوست انتقال کر گئے تھے، وہ ان کے جنازے پہ نہیں گئے تھے. کراچی میں. ہاں ٹھیک ہو گیا. آپ نے نام نہیں لیا، چلے میں بھی نام نہیں لیتا. اس کے علاوہ اس وقت ان کی حکومت تھی اور ان کے ایم پی اے شہید ہوئے تھے. ہاں کے پی میں. جی بالکل ہوئے. اس کے جنازے میں بھی نہیں گئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے یہاں کی کرنٹ سچویشن ہے نا. تو بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کے تو یہ معاملات ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیں ہم اس وقت. بانی پی ٹی آئی تو اس وقت ڈسکس ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس وقت ڈسکشن یہ ہے کہ پارٹی اس وقت تباہی کے دھانے پر ہے اور غیر سیاسی لوگوں کی وجہ سے ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، جب نیشنل اسمبلی میں ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا، بالکل ٹھیک ہے، تو سیاسی لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اب ہمیں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل. لیکن غیر سیاسی لوگوں نے ان کو منا لیا اور وہاں سے استعفے دے کے باہر آ گئے. چلو ایک وہ کام ہو گیا. خود فیسیلیٹیشن کر دی حکومت کے لیے، جو آسانیاں پیدا کر دی ان کے لیے آسانیاں پیدا. اس کے بعد اگلا سٹیپ، کے پی میں حکومت ان کی تھی، پنجاب میں حکومت ان کی تھی. بالکل صحیح. چوہدری پرویز الہی صاحب جو تھے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ رکھنے والے لوگ ہیں. بالکل. وہ آخر وقت تک مزاحمت کرتے رہے. وہ تو پٹتا رہا کہ یار تھوڑی مہربانی اینو نہ توڑو، ان کا تو یہ الفاظ تھا، لیکن توڑ دی. اور رزلٹ کیا نکلا؟ آپ کو سوائے نقصان کے کچھ ملا؟ نقصان ہی ہوا. اگر وہ پارٹی وہ یعنی کہ وہ اپنا اسمبلیاں نہ ٹوٹی ہوتی تو ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہونی تھی. بالکل ٹھیک. اور یہی حال اب ہے کہ اگر یہ مان لیتے سیاسی لوگوں کا فیصلہ، اور یہ اس طرح جو انہوں نے ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ اچیو ہو چکا تھا، اور لوگوں کے جو حکومت پہ اپنا جو ہے وہ جو انہوں نے پریشر بنایا تھا وہ پریشر وہیں پہ قائم رکھتے تو ان کے بہت سارے مطالبات مانے جانے تھے. اچھا ابھی تو مجھے یوں فیل ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ جی کے اندر توڑ پھوڑ، ہم کافی دیر سے پارٹی کے اندر
جو پریشر گروپس، پھر پارٹی کے اندر فارورڈ بلاگس، پارٹی کے اندر سے جو بغاوت کی خبریں جو آ رہی تھیں، ابھی جیسے ہم نے 2 لوگوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے تو استعفے دے دیے، ابھی اس وقت اس صورتحال میں فوری طور پر یہ چند دنوں کے اندر ہمیں کیا وہ نظر نہیں آئیں گے کہ وہ جو فارورڈ بلاک تھے یا نئے گروپس بنتے ہوئے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی پنجاب کی لیڈرشپ کہیں پہ اس مظاہروں میں نظر آئی، بالکل نہیں نظر آئی. آپ کو ان کی نیشنل لیڈرشپ کہیں پہ نظر آئی؟ کہیں بھی نہیں، سوائے 2 لوگوں کے، بشرا بی بی کے اور علی امن گنڈا پور کے اور عمر ایوب کے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ اور کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آئی. کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ لیڈرشپ کے بغیر ہی سارا کچھ ہوا ہے. اور جب لیڈرشپ کے بغیر ہوگا تو جو بقایا لیڈرشپ ہے ان کو اگر انہوں نے کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا اور ان کے بغیر یہ کام کیا ہے تو پھر تو لازمی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے چانسز کے بنا پہ اب میں اگلی بات جو آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ آج کی بات ہے کہ کل کابینہ کا فیصلہ یعنی کہ اجلاس ہوا، اس کابینہ میں کیا فیصلے ہوئے، سب سے زیادہ غور کیا ہوا؟ وہ یہی کہ جو گورنر راج بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ گورنر راج اگر لگاتے ہیں تو اس کا نقصان بھی کس کو ہوگا؟ پارٹی کو ہوگا، بالکل، حکومت کو بھی ہوگا. سوری ٹو سے حکومت کو بھی ہوگا. ایک اخلاقیات کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ پارٹیوں کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے تنقید آ سکتی ہے اتحادی ہونے کے باوجود. اے این پی نے کہا کہ نہیں لگانا چاہیے، اور آئی بھی ہے. جی اب جو ہے اپنا جو ہے ہمارے وہاں پہ گورنر جو ہے، جی انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے تنقید کی ہے. تنقید نہیں کی بلکہ انہوں نے انالیسز کیا اور ٹھیک انالیسز ہے کہ یہ جو گورنر راج ہے نا یہ کوئی حل نہیں ہے کسی بھی چیز کا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں ایک اور بھی اس میں ہم اس کو اب کانسٹیٹیوشنلی دیکھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ آپ گورنر راج لگائیں گے نا تو وہ 2 ماہ تک اس کو آپ چلا سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی اپروول جو ہے وہ صوبائی اسمبلی دے گی. بالکل ٹھیک ہے. صوبائی اسمبلی میں اکثریت کس کی ہے؟ انہیں کی ہے. وہ بالکل پی ٹی وہ اس کو کنٹینیو کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے نا. تو پھر وہاں پہ پھر ایک ڈیڈ لاک آئے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کریں، مذاکرات کا کام کریں اور مذاکرات کے دروازوں کو بند نہ کریں تاکہ عوام بھی اور ہمارے ادارے بھی اور حکومتیں بھی کچھ سکون کا جو ہے سانس لیں تاکہ ملک جو ہے وہ کسی طرف ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو. اچھا، میں اس طرف آپ کی ترقی والی بات جو آپ نے وہ ٹچ کیا یہ میں ضرور کروں گا آپ سے بات، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا کوئی امکان موجود ہے کہ جس طرح سے ہم پارٹی کے اندر سے بات کر رہے ہیں کہ یہ بغاوت کا پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک کا، کیا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بھی کوئی ایسا فارورڈ بلاک بن سکتا ہے جو یہ کہے کہ جی کہ ہمیں یہ حکومت ہم نے تبدیل کرنی ہے، وہی خود ہی پارٹی خود بنا دے اندر سے؟ فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا. اس کی مین وجہ پتہ کیا ہے کہ حکومت میں جو پارٹی ہوتی ہے نا اس میں فارورڈ بلاک بننا مشکل کام ہوتا ہے سیاسی طور پہ. یہ فارورڈ بلاک ہمیشہ اس وقت بنتے ہیں جب اپوزیشن میں جماعتیں ہوتی ہیں نا، وہاں سے ہمیں کچھ لینا پڑتا ہے نا جب، تو وہاں پہ فارورڈ بلاک بنتے ہیں. صحیح ہے. اور یا پھر آپ کا یعنی کہ مقابلہ 1 on 1 چل رہا ہو، بڑا قریب ہو، سکور کوئی تھوڑا فرق ہو، تو وہاں پہ سکور جو ہے نا وہ اتنا قریب نہیں ہے، وہاں پہ ان کو واضح اکثریت موجود ہے. اس لیے یہ اسی کو چلانا پڑے گا اور اس میں ان کو سوچنا چاہیے کہ جی کہ تھوڑا سا ٹریک پہ آ جائے، تھوڑا سا اپنے صوبے کے لیے بھی سوچے، عوام کے لیے سوچے اور ملک کے لیے، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم ہونے دیں. ابھی ہم نے دیکھا پچھلے 2 دن پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے، 1 لاکھ پوائنٹ سے اوپر چلی گئی ہے. یہ اچھا انڈیکیٹر ہے پاکستان کے لیے. یہ انڈیکیٹر بہت اچھا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہماری سٹاک مارکیٹ. بالکل ٹھیک بات ہے. پہلے یہ 3رے نمبر پہ تھی، پھر 2سرے پہ آئی، آج یہ پہلے نمبر پہ. اور 2 دن جب ہنگامے رہے تو یہ ایک دم جو ہے نیچے گئی، تقریباً 92-93 پہ آ گئی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. جب کہ یہ حکومتیں آنے سے پہلے یہ 45,000 پہ رہتی تھی. بالکل ٹھیک. 45-46 یہ اس کا رہتا ہے. اب اس وقت 1 لاکھ سے پلس پہ چلی گئی. بالکل ٹھیک. لیکن اس میں میرا ایک سوال بنتا ہے، وہ کرنا تو آپ کو چاہیے لیکن میرا سوال ہے کہ اس سے ہمیں اب تک عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ عام آدمی کو فائدہ یہ ہوا، میں آپ کو اس کا سوال کا جواب، عام آدمی کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سٹاک مارکیٹ ایک ایسا انڈیکس ہے، آپ کا ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک تسلی دیتا ہے کہ یہاں پہ حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے ہمیں بتائے جاتے ہیں. اگر اتنے برے ہوں تو پھر یہ سٹاک مارکیٹ اتنا اوپر نہ جاتی، وہ سرمایہ کاری یہاں پہ آ سکتی ہے، وہ یہاں پہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں اور اس کا فائدہ عوام کو ہوگا.
یہاں پہ روزگار ہو سکتا ہے، زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں اس کے صرف، لیکن یہ ایک انڈیکیٹر نا، اشاریہ ہے۔ اب آپ کے جواب میں ہے یہ بات۔ جی جی، معاشی ترقی کے لیے مین چیز جو ہے نا وہ سیاسی استحکام تو ہے نا جی، بالکل ٹھیک، تو بنیاد ہو گئی نا۔ جب تک سیاسی استحکام ملک میں نہیں ہوگا نا معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے۔ یہ سٹاک مارکیٹ تو جا رہی ہے ہماری اوپر، لیکن اب یہ جو ہے، یہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں، لیکن اچھا میں آپ کی بات کے جو ہے میں آپ کیجئے، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ یہ سیاسی عدم استحکام جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک کریٹ کیا ہوا ایک تاثر ہے نا کہ جی کہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ ایک پارٹی آتی ہے، وہاں پہ آتی ہے، اس کو وہ چلی گئی فرض کریں آ کے، اب کیا سیاسی عدم استحکام ہے ملک کے اندر؟ کیا ہماری کوئی کسی اسمبلی میں کوئی مسئلہ ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو اس اسمبلی کا ذکر کیا جس میں سب سے زیادہ خدشہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ آپ کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیا سندھ اسمبلی میں کوئی مسئلہ ہے؟ پنجاب اسمبلی میں مسئلہ ہے؟ ایون کہ وفاقی جو قومی اسمبلی ہے، سینٹ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے عدم استحکام والا۔ یہ تو ایک ہے، ایک پروپیگنڈا ہے نا جو ہم کر رہے ہیں کہ جی بڑا عدم استحکام ہے، بڑا عدم استحکام ہے۔ کیا عدم استحکام ہے؟ آپ بتائیے مجھے، کہاں پہ نظر آتا ہے؟ اگر سیاسی استحکام ہو، اگر سیاسی استحکام ہو تو پھر جلسے جلوس نہ ہو، وہ تو ہوتے رہنے نا۔ ہاں، لیکن اس میں اس طرح کے دیکھیں جلسے جلوس ایک عام جلسے جلوس ہوتے ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے دور میں ہوتے ہیں۔ یس، اصل میں فرق یہ ہے، یہ فرق میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ والے اور آج والے سیاسی عدم استحکام نہ اس کو کہیں نا۔ سیاسی استحکام اور عدم استحکام میں اس وقت تشدد شامل ہو چکا ہے۔ ہاں، اس وجہ سے خطرہ ہے اس چیز کا۔ ٹھیک ہے۔ اور اب بھی تک اس جو ہماری جو ٹیک آف کر رہی ہے نا اسٹاک اکانومی یا جو بھی، اس میں عام آدمی کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عام آدمی کو دیکھیں اس میں مجھے مڈل کلاس سے ہوں نا، مجھے تو 3 چیزیں سستی چاہیے۔ مجھے پیٹرول سستا چاہیے، مجھے ہیلتھ جو ہے وہ سستی چاہیے، میری سکولنگ سستی اور میری خوراک سستی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں ابھی تک نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں آپ کو یہ چیزیں نہیں میسر۔ آپ کو دن بدن مہنگی ہوتی تو نظر آ رہی ہوں گی، سستی ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو بھی بریک لگی ہے۔ حالانکہ اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا امپیکٹ ان چیزوں پہ پڑنا چاہیے تھا۔ بریک لگنا اور بینیفٹ ہونا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں تو اس کو روکیں، پھر اس کے بعد ریورس بعد میں ہوتا ہے نا۔ سر آپ آگے جاتے ہوئے گاڑی کا ریورس گیئر نہیں لگا سکتے، بریک لگائیں گے، لگنے کے بعد اس کو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا یہ جب 45,000 سے اوپر ٹیک آف کرنا شروع ہوئی، آپ 90,000 سے اوپر گئی، 92 پہ گئی، 94 پہ گئی، 95 پہ گئی، کہیں پہ بھی یعنی ہمیں پیچھے کہیں پہ بینیفٹ ہوا نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز یہ تو ایک بحث چلتی پڑے گی، بینیفٹ ابھی تک وہ نہیں ملا جو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ملنا چاہیے۔ میں اس کو کہتا ہوں عوام کو فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کو فائدہ ہوگا تو ہم لوگ یہاں پر ذہنی طور پہ مطمئن ہو کے اپنے کام کاج کر سکیں گے۔ آپ اپنے جو ہے ادارے میں بہترین ایفیشنسی دکھا سکیں گے، مزدور بہترین ایفیشنسی، کیونکہ اس کو شام کو روٹی کا فکر نہیں ہوگا۔ یہ فکر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جی جی، اس کو اپنے مزدور کا فکر ہے۔ اچھا، اس کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے کیا پروگرام رکھتی ہے، اور کیا آپ چونکہ آپ پالیسی ونگ میں ہیں اور اس میں کام بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں کہ اس وقت جو چونکہ آپ کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، وفاق میں آپ حکومت کے اتحادی ہیں، چاہے آپ کے پاس گورنمنٹ میں نہیں ہے لیکن حکومت میں بنانے میں تو آپ اتحادی ہیں نا، تو آپ کس طرح سے ان کو انپٹ دیتے ہیں؟ اس کے اوپر میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے راؤ خالد صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام کے لیے جو پروگرام ہے اس میں ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے، وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا ان کی پالیسی ہے اور کیا وہ ان پٹ دے رہے ہیں حکومت کو۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں راؤ خالد صاحب سے۔ جی راؤ صاحب، جیسے کہ ابھی پہلے بات چل رہی تھی وقفے سے پہلے، جی جی، تو اس میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ واحد ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کو عوام کا، مزدور کا، کسان کا اور آپ کے طلباء کا ان کا خیال ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو ریلیف ملے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس وقت وفاق میں حکومت ہے مسلم لیگ کی، ٹھیک ہے، یا اس کے اتحادی دیگر جو جماعتیں ہیں، ہم وہاں پہ الائز نہیں ہے، جی، ہم نے وہ باقی جماعتیں جو حکومت میں ہیں نا، MQM ہے اور اس طرح سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ الائز نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کیونکہ اس کے پاس
آئینی عہدے ہیں، صدر محترم کا، لیکن حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہیں نا، حکومتی بینچوں پہ بیٹھنا اور ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہونا، ٹھیک ہے وہ الگ چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں۔ اب وہاں پہ ہم ان کو مشورہ تو دے سکتے ہیں، جی، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم ان سے زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی پہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ریزرویشنز بھی آئیں تھی، اور ان تحفظات کے لیے پھر ایک کمیٹی بھی بنی، اور اس کمیٹی نے پھر مذاکرات بھی اور بات چیت شروع ہوئی، بلکہ وہ ابھی تک پینڈنگ میں سارا سلسلہ شاید چل رہا ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ شروع ہو گیا تھا اس کی وجہ سے، اس کے بعد ایک ملاقات یعنی کہ انہوں نے طے کی تھی اور اس کے بعد پھر آگے اس طرح کام، بالکل ٹھیک بات ہے۔ جب تک بیٹھ کے آپس میں تمام جماعتیں جو حکومت میں ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا عوام کے لیے۔ دیکھیں ان کی اصل طاقت جو ہے نا، تمام سیاسی پارٹیوں کی طاقت تو عوام ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری کچھ پارٹیاں جو ہے نا وہ عوام کو طاقت نہیں سمجھتی۔ پیپلز پارٹی اپنی عوام کو طاقت سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پچھلے دنوں ایک یعنی اپریل کی بات کر لیں، اپریل میں پنجاب حکومت کا اور سندھ حکومت کا موازنہ اور فرق دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دینے لگا ہوں کہ اپریل سے پہلے پنجاب حکومت نے کسان کو ایک کارڈ دیے تھے، نہیں ریلیف دینے کے لیے 3900 روپیہ من کا جو ہے گندم کا ریٹ نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا حکومت نے 3900 روپے کے اوپر گندم خریدی؟ بالکل خریدی جی، نہیں خریدی، نہیں میں پنجاب حکومت کی بات، اچھا نہیں، ہاں ٹھیک ہے، پنجاب نے نہیں خریدی وہ، بلکہ انہوں نے انکار ہی کر دیا تھا۔ اچھا انکار کرنے سے ہوا کیا کہ وہ کسان جو ہے وہ بیچارہ رل گیا سڑکوں کے اوپر، اس نے اپنی جو ہے گندم اونے پونے جو ہے کوئی 2200 میں کہیں 2300 میں کہیں 2400 میں وہ بیچی، اور بیچنے کے بعد وہ مقروض ہو کے گھر بیٹھ گیا، جبکہ سندھ حکومت نے ایک ایک دانہ خریدا، جو ریٹ انہوں نے اناؤنس کیا اس ریٹ پہ خریدا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس ریٹ پہ خرید کے یہ ایک فرق ہوتا ہے نا، اس نے اپنے کسان کا خیال کیا۔ پنجاب گورنمنٹ نے ویسے کارڈ دیے ہیں ان کو کبھی کہ آپ اپنے جو ریلیف جو اس وقت وہ کہہ رہے تھے، موقف ان کا یہ تھا کہ یہ جو اس وقت اگر ہم گندم خریدیں گے یہ آڑتی سے خریدیں گے، کسان کو فائدہ نہیں ہوگا، کسان کو کارڈ دے کے ڈائریکٹ فائدہ دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے کبھی زمیندارہ کیا ہے؟ جی بالکل کیا، ٹھیک ہے، آپ کو وہ جو ہے کسان سے ڈائریکٹ خریدتے ہیں، پاس کو جاتی ہے کسان کے پاس، اس کو جو ہے پٹواریوں کے ذریعے، ڈی سی کے ذریعے، اے سی کے ذریعے باردانہ دیا جاتا ہے، ایسے ہی، اور وہ باردانہ کسان کو ڈائریکٹ جاتا ہے، اور اس کی گندم وہاں سے کھیت سے اٹھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی جو ہے نا درمیان میں آڑتی کے ذریعے نہیں اٹھائی جاتی۔ باردانہ لینے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی تھی، یہ حکومت، یہ تو پھر نقصان کی، یہ تو کس کی یعنی کہ وہ ہے نا اہلی ہے، حکومت کی ہے نا، حکومت وہاں تک پہنچائے نا باردانہ۔ جب ان تک باردانہ نہیں پہنچے گا، درمیان میں ہمارا اے سی یا ڈی سی جو ہے وہ اپنے واقفوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو تو باردانہ دے دے، اور جو بیچارہ 12 ایکڑ کا مالک ہے، یہ 10 ایکڑ کا مالک ہے، 5 ایکڑ کا مالک ہے، اس زمیندار کو وہ اپنے دفتر میں بھی نہ گھسنے دے، ٹھیک بات، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ صحیح ہے، وہ تو پھر آڑتی کے پاس ہی جائے گا نا۔ تو اس لیے ہم فائدہ ہمیشہ زمیندار کو نہیں دیتے، ہم ہمیشہ جاگیردار کو دیتے ہیں، صحیح، ہم سرمایہ دار کو دیتے ہیں، یہ کام غلط ہے۔ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے زمیندار کو اور وہاں پہ مزدور کو فائدہ دینا چاہیے، اور اس چیز کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی سوچتی ہے، صحیح ہے۔ اور یہاں پہ بھی اب آپ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ اب وہ کسان کارڈ اور دوسری چیزیں، یہ تو وہ بات ہوئی کہ ایک بندہ بھوک سے مر گیا تو اب اس کے گھر والوں نے اس کے منہ پہ جو ہے دیسی گھی کا لگا دیا تاکہ پتہ لگے کھاتے پیتے مر گیا بیچارہ، تو اب ہم اس کو وہ کام کرنے لگے۔ کارڈ تو سندھ حکومت نے بھی دی ہے سر، وہ خود بلاول صاحب نے وہ اس پہ بالکل دی ہے، سندھ حکومت نے تو وہ کام بھی کیا نا جو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اگر یہ کام انہوں نے پہلے کیا ہوتا، لیکن اس کے لیے دیکھیں بات پتہ کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں اس سے اختلاف نہیں ہے آپ کی اس بات سے، لیکن ایک جو موقف حکومت پنجاب حکومت کا تھا وہ یہ بھی تھا کہ اس وقت حکومت لون لے کے یہ خرید رہی تھی، اور ان کے اوپر پچھلے لون کا ابھی تک وہ چڑھا ہوا تھا سود، وہ قرضہ اتارا انہوں نے، اس بار نقصان ہوا کاشتکار کا، یہ بات ٹھیک ہے، ان کو برداشت کرنا پڑا، 2000 روپے من تک بعض علاقوں میں یہ گندم بکی اس بار، تو یہ اور ان پٹ آپ دیکھ لیں، جو کھادیں دیکھ لیں، بیج دیکھ لیں، اس کی لاگت زیادہ تھی، یہ نقصان ہوا، یہ اس طرح سے۔ لیکن اوورآل آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، کیا آپ کس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں باقی شعبوں میں بھی؟ ہم نے سارا زور جو ہے وہ کسان سے ہی اپنا جو ہے وہ خسارہ پورا کرنا تھا، ہاں، ہم نے نہیں وہ صرف
گندم کی خریداری کا جو معاملہ تھا کہ اس کے اوپر قرض تھا، وہی کسان ہی ہوا نا وہاں پہ. اس کو ٹارگٹ کس کو کیا؟ کسان ہی ٹارگٹ ہوا نا. نقصان تو کسان کو ہوا. وہاں پہ سرمایہ کار جو ہے یا سرمایہ دار اس کو تو نقصان نہیں ہوا. جو یہاں پہ کھاد بنا رہے ہیں، پیسٹی سائڈ بنانے والے لوگ، یوریا بنانے والے لوگ، کیا ان کو کوئی نقصان ہوا؟ آپ کیا تجویز کیا دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کنٹرول کرنا چاہیے، ان کے ریٹوں کو کم کرنا چاہیے، ہمیں بیج کا ریٹ کم ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے 2200 میں تو گندم خرید نہیں رہے، صحیح ہے، اور 7000 روپے من پہ ہم جو ہے بیج بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہی گندم کسان کو 7000 روپے من بیچ رہے ہیں کہ اب آپ گندم اپنے یہ اس کے بیج کے لیے لے کے جاؤ. صحیح ہے. یہ تو انتہائی دکھ والی بات ہے، اور یہ پلاننگ نہیں ہے، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. ہمیں پیسٹی سائڈ کی، ہمیں یوریا کی، ہمیں ان کو جو ہے اپنا ڈیزل کے، ان کو فرنس آئل کے ریٹ کم کر کے، ان کو سبسڈائز کر کے ان کو یہ چیزیں دینی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے آپ کو اس میں خود کفیل کر سکیں. ٹھیک ہے. ہمیں خود کفالت یہاں پہ نہیں ہوتی، ہم یوکرین سے گندم منگوا لیتے ہیں. بھائی اگر یہاں پہ ہمارے پاس گندم فالتو تھی تو یوکرین سے کیوں منگوائی ہم نے؟ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویسے ریٹ نیچے آ گئے، اب آ گئے نا. تو ساری دنیا میں کی بات کروں، اس وقت کیوں منگوائی؟ اس وقت نہیں منگوانی چاہیے. اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں سے خرید جب ہمارے پاس پاسکو میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ریزرو میں وہ ایک کیس بنا تھا، آپ کو یاد ہو گندم اسکینڈل آ گیا تھا وہ، لیکن وہ نگران حکومت میں آ گیا نا جی. اور وہ ریلیز کب ہوئی تھی؟ وہ ریلیز تو گورنمنٹ بننے کے بعد ہی ہوئی نا. ایسا ہی ہے، تو یہ کچھ پہلے ہو گئی تھی، باقی ساری اس کے اوپر ہم نے کوئی ایکشن لیا؟ وہ کمیشن ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کی فائنڈنگز کیا آج تک کسی کو نہیں پتا. کمیٹی تو جس چیز کو یعنی کہ ہم نے دبانا اس پہ کمیٹی بنا دی جاتی ہے. صحیح ہے. اور اس پر کمیٹی نکلتی نہیں ہے، یہاں پہ پھر وہ کمیٹی جو ہے نا وہ لے کے بھاگ جاتا ہے بندہ. اچھا، یہ جو ابھی جس کی آپ، چونکہ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ چونکہ آپ اس کی پالیسی ونگ میں ہیں، تو کیا آپ سوچ کیا رہے ہیں، کیا دے کیا رہے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی فیڈرل میں حکومت آئے گی نا، کہ ہم سندھ میں تو یہ اس کے لیے جو ابھی پلاننگ کر رہے ہیں آپ جی، اس کے لیے ابھی کیوں نہیں؟ جو آپ حکومت کی حمایت، آپ کی وجہ سے حکومت قائم ہے. میں کہتا ہوں وفاق کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. آپ ان کو کیوں نہیں؟ بالکل میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. ہم یہاں پہ ان کو تجویز دے سکتے ہیں. ہاں، تجاویز ہی جو بھی ہے، ہم وہاں پہ تجاویز دے رہے ہیں ان کو. ابھی پچھلے دنوں بلاول صاحب نے ایک پھر مساق معیشت کی بات کی تھی. ابھی وزیر اعظم نے بھی وہ بات کی ہے کہ مساق معیشت ساری پارٹیاں مل کر لیں، تو سب مل کے اس میں کریں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں، ہم وہاں پہ ان کو تجاویز دے سکتے ہیں نا. ہم نے اپنے ان کو ریکمنڈیشنز دی، اب ان ریکمنڈیشنز کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے نہیں کرنا، یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ ان کے اوپر فیصلے نہیں کر پا رہے، ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے. جب امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو وہیں پہ ریزرویشنز آتی ہیں. اب دیکھیں نا، یہاں پہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک باہر بیٹھی ہوئی پارٹی حکومت کے اوپر اتنا پریشر ڈال سکتی ہے کہ جی کو جتھا لے کے آ جائے، چڑھائی کر دے، اور آپ مجبور ہوں کہ یہاں بیٹھ جائیں، اور آپ بھی بات کر رہے ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے، مذاکرات کرنی چاہیے. اور جس کی وجہ سے حکومت موجود قائم ہو، وہ پریشر نہیں اندر بیٹھ کے ڈال سکتی کہ بھئی عوام کو یہ ریلیف دو. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی والا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں قطعاً یہ کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ اسمبلی کے اندر ایک کابینہ میں نہ جائیں، لیکن ایک میٹنگ تو کریں نا بیٹھ کے کہ بھئی عوام کو یہ چیزیں دیں، یہ ہماری تجاویز ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، ہم اب وہ ایٹیٹیوڈ جو ان کا ہے وہ تو ہم اختیار نہیں کر سکتے. نہیں، میں اس ایٹیٹیوڈ کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بڑی مستحکم حکومت کی ضرورت ہے، اور یہ اسی صورت میں استحکام آ سکتا ہے کہ جب یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ 5 سال چلے. اس کو چلنا چاہیے، میری اپنی ذاتی رائے ہے نا. اور یہ اسی صورت میں چلے گا جب پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ جڑی رہے گی اسی طرح. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام کے لیے حکومت کے اوپر اندر بیٹھ کے کو تھوڑا سا پریشر حکومت کے اوپر تو ڈالنا چاہیے. اس کے اوپر آپ کے پاس کس طرح سے آپ کریں گے؟ لیکن یہ مجھے ذرا سوال کا جواب آپ نے دینا بریک کے بعد تسلی کس سے. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، راؤ خالد صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو حقوق دلانے کے لیے، عوام کو ریلیف دلانے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے، اور اس کے اوپر کس طرح سے یہ پریشر ڈالے گی، کس طرح سے اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروائے گی. جبکہ 2 صوبوں میں ان کی اپنی بھی حکومت موجود ہے، وہاں کے عوام کو کیا دے رہے ہیں یہ. آئیے راؤ خالد صاحب سے پوچھتے ہیں. جی راؤ صاحب. دیکھیے، الحمدللہ آپ سندھ میں کسی قسم کا کوئی کرائسس آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے.
وہاں پہ آپ کو ہسپتالوں میں چلے جائیں, آپ کو بہترین اس وقت علاج جو ہے نا میسر آ رہا ہے اور فری میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل جو پنجاب میں نہیں ہے. ٹھیک بات, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح وہاں پہ جو گندم ہے, کسان کی بات کرتے ہیں, ان کو ریلیف ملا, ان کا مکمل جو گندم ایک ایک دانہ اٹھایا گیا. اور دوسری چیزوں میں بھی وہاں پہ آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں, وہاں کی یونیورسٹیز اس وقت بہترین یونیورسٹیز میں شامل ہیں, جبکہ نئی یونیورسٹیز بھی کھل رہی ہیں. ہاں جی, نئی یونیورسٹیز بھی کھل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے اور وہاں پہ سکون ہے, وہاں پہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہے. یہاں پہ پولیٹیکل فیڈرل میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. اب حکومت آپ والی بات پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو ہے ریکمنڈیشنز دے سکتی ہے یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہم کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے نا, ہم کو جتھا تو نہیں ہے. صحیح ہے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر سوچ بھی سیاسی ہی ہونی چاہیے جس طرح کے ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. اس لیے ہم وہاں پہ گنڈاسا لے کے تو نہیں جا سکتے, نہیں جانا چاہیے کہ جناب تسی یہ کام نہ کیتا تو تہاڈی ایسی کی تیسی, یہ نہیں کر سکتے ہم. یہاں پہ ہم ان کو پولیٹیکلی ان کو گائیڈنس دیتے ہیں کہ آپ یہ مہربانی کریں, یہ کر دیں, یہ کریں, یہ کریں. تو آپ کو دیکھیں ان چیزوں کا فائدہ تو حکومت کو ہی ہونا ہے نا. ٹھیک بات. حکومت اگر وہ کر دے گی تو ٹھیک, نہیں کرے گی تو ہم ان سے کیا کریں گے؟ ہم اپنی ریزرویشن ہی دے سکتے ہیں نا. اور ان ریزرویشنز کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ کمیٹی بھی بنی اور انہوں نے کہا کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے. بالکل, اب وزیر اعظم نے خود یہ آرڈر کیا, اسحاق ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائی اور اس میں 5-6 بندوں کی انہوں نے باقاعدہ جو ہے کمیٹی بنا دی. ہماری پارٹی سے بھی ان کے یعنی کہ ہمارے یہ کمیٹی بھی بن گئی. اب ان کی ملاقات ہوگی تو اس میں پھر جو ہے ریکمنڈیشنز جائیں گی, تو امید ہے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور عوام کو ریلیف ملے گا. ادروائز اگر عوام کو ریلیف نہ ملے تو عوام میں بے چینی رہتی ہے اور اس بے چینی کا فائدہ ہمیشہ اپوزیشن اٹھاتی ہے. جی بالکل ٹھیک. اور وہ پھر یہی کام ہوتا ہے جو اس طرح ہو رہا ہے. تو اس طرح کے حالات سے بچنے کے لیے ہر صورت میں عوام کو جو ہے وہ سپورٹ کرے, عوام کو فائدہ دے تاکہ عوام کے اندر بے چینی ختم ہو. جب مجھے اگر روٹی مل رہی ہو, میرے بچے اسکول جو جا رہے ہوں آسانی سے, مجھے ہسپتال میں جاؤں تو مجھے جو ہے دوائی آرام سے مل جائے, میرا علاج ٹھیک ہو جائے, تو مجھے کسی باولے کتے نے کاٹا کہ میں سڑک پہ جاؤں؟ بالکل ٹھیک. میں تو نہیں جاؤں گا, چاہے کوئی بھی کتنا بڑا یعنی کہ لیڈر کیوں نہ ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم جاتے ہیں نا, ہمیں استعمال اسی وقت کیا جاتا ہے جب ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی. ٹھیک بات. تو اس لیے ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے, ہمیں پولیٹیکل جو ہے نا وہ سوچ کو اپنانا پڑے گا, ہمیں تشدد سے باہر نکلنا پڑے گا. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ پنجاب میں آپ کے گورنر ہیں, ان کی اور پنجاب حکومت کی ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی ہے, یہ کوئی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے یا واقعی ایسا معاملات ہیں؟ نہیں, سیاسی حکمت عملی نہیں ہے. ہاں دیکھیں ان کا ایک آئینی کردار ہے. ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا وہ آئینی کردار ادا کرتے ہی رہنا ہے. صحیح ہے. اب جہاں پہ بھی حکومت کو تھوڑی بہت یعنی کہ یہ چیزیں, دیکھیں کوئی بھی حکومت کوئی بھی بندہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, چھوٹی موٹی چیزیں غلط ہوتی رہتی ہیں, تو ان کے اوپر وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اور یہ آواز اٹھانا جو ہے یہ عوام کے لیے ہے نا, وہ اپنی ذاتیات کے لیے تو نہیں اٹھا رہے. ٹھیک ہے. تو یہ حکمت عملی نہیں ہے, یہ عوام کے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں. یعنی یہ کوئی اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے اس جو اختلاف رائے کو. نہیں, اختلاف دیکھیں نا, پولیٹکس میں اختلاف رائے ختم ہو جائے پھر وہ بہتری کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو ختم ہو گیا. اچھا ایک چیز اور, چونکہ یہ تو ہو گیا, ایسے چلتے چلتے میں نے آپ سے پوچھ لی یہ بات, کیونکہ اکثر ہوتا رہتا ہے نا کہ گورنر صاحب کو پھر حکومت کی طرف سے بھی اس کا جواب آ جاتا ہے, کبھی کبھی ان کی وزیر اطلاعات اس کا جواب دے دیتی ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہی ہے کہیں اپنی تنظیم سازی کے لیے, اپنے اس جو ایک ٹائم ایک دور تھا کہ ہمیں نظر آتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی تنظیم, پیپلز پارٹی کے لوگ, پیپلز پارٹی ہمیں ایکٹیو نظر آتی تھی, اب تو صرف وہ ڈرائنگ روموں کے اندر ہی نظر آتا ہے. آپ نے یہ بڑا ایک چبھتا ہوا سا سوال کیا اور بڑا صحیح سوال ہے آپ کا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پچھلی 2 دہائیاں گئی ہیں نا, ان میں گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے کوئی اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, اور ہمارا جو ہے ورکر مایوس ہوا, جس کی بنا پہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو سپیس ملی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں نون لیگ کو بھی سپیس ملی. لیکن اب جب سے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے یعنی کہ قدم رکھا ہے اور وہ اب ایکٹیو ہوئے ہیں پولیٹکس میں, تو آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. کل 30 نومبر ہوگی اور یوم تاسیس ہے. 57th یعنی کہ سال ہو جائیں گے, 57 سال ہو جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تمام اضلاع میں
تمام اضلاع میں یوم تاسیس پنجاب کے جی وہاں پہ یہ یوم تاسیس منایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہاں کی پورے یعنی کہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے وہاں پہ موبلائز کیا گیا ورکر کو, جو ورکرز گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان ورکرز کو بھی انوالو کر لیا گیا. صحیح ہے. اور اس میں خود بھی شامل ہوں, میں نے بھی یعنی کہ بہت سارے یعنی کہ جگہوں پہ گیا ہوں اور وہاں پہ لوگوں کو منایا بھی ہے, لوگوں کو لے کے بھی آئے, اور لوگ اب اس وقت اس میں اس قدر دلچسپی سے اور شوق سے اس میں موبلائز ہو کے ایکٹیویٹیز میں یعنی حصہ لے رہے ہیں کہ آپ کو نظر آئے گا کل انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے بھی اضلاع ہیں نا, اس وقت 36 اضلاع ہیں پنجاب کے, تمام اضلاع کے اندر آپ کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی بھی اور وہاں پہ یوم تاسیس مناتی ہوئی نظر آئے گی, اور جالے کٹھے کہیں نظر آئیں گے ہمیں کسی ایک جگہ پہ. اور اسی وقت آپ پورے پاکستان میں 6:15 بجے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ آپ آڈیو اس کے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی فرمائیں گے, اور تمام اضلاع میں ہوگا یہ ایک ہی وقت میں. اچھا, اس میں آپ کے لیے ایک بڑا ایک جو مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ میں اس پر رائے کا اظہار کر سکتا ہوں تھوڑا سا میں, کیونکہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اس میں اس طرح کے خدشات بھی ہیں کہ جی وہاں سے لوگ شاید وہ کہیں موو کر رہے ہیں, اور پچھلے دنوں یہ کہا بھی گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو نون لیگ کے ساتھ زیادہ اختلاف رائے پیدا کر رہی ہے, یا وہ ایک نیٹ لگا کے نیچے بیٹھی ہے کہ جی کہ پی ٹی آئی سے اڑنے والے جو پرندے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چھجے پہ بیٹھیں گے, تو کیا کوئی اس کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, آپ کبھی بھی پولیٹیکل ورکر کو بیوقوف نہ سمجھیں. پولیٹیکل ورکر بڑا سیانہ ورکر ہوتا ہے, وہ اپنا فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے. آپ جتنے مرضی آپ جال لگا کے بیٹھ جائیں کبھی جال میں نہیں آتے وہ نہیں, لیکن اپنا ایک بہتر آپشن تو ان کو نظر آتی ہے نا, وہ اپنا برا اور بھلا سوچ کے آتے ہیں. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر آپشن پاکستان میں کسی ورکر کے لیے نہیں ہے, خصوصی طور پر اس صورتحال میں جب وہ گئے بھی پیپلز پارٹی سے ہوں, نہ بھی گئے ہوں, تو ان کے لیے تو پھر واپسی اپنی پارٹی میں, تو اس وقت کیونکہ میں نے خود بھی وقت گزارا ہے نا دوسری پارٹی میں, جیسے میں نے تو بڑا بولڈلی کہتا ہوں میں, یعنی اس کو میں نے وہاں پہ یقین جانیے پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ورکر کو عزت ملتی ہے نا وہ کسی جماعت میں نہیں ہے. صحیح ہے, کسی بھی جماعت میں. یہاں پہ ایک عام ورکر کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گورنر صاحب کو اور جنرل سیکرٹری پنجاب کو کہتا ہے کہ تسی ساڈی گل سننے واسطے نہیں بلایا ہے تو پھر سانو کیوں بلایا ہے؟ صحیح سانو بلایا کیوں بلایا؟ اور یہ کہہ کے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تم یعنی کہ صرف اپنی باتیں سنانے کے لیے, پھر اس کی کرسی لگوائی جاتی ہے وہاں پہ, بجائے اس کے اس کو دھکے دے کے باہر نکالا جائے, نہیں, اس کو آنر سے سٹیج پہ بٹھایا جاتا اپنے ساتھ. یہ ایک عزت ہوتی ہے. صحیح. یہاں پہ کسی اور جماعت میں بتائیں کوئی ورکر وہاں پہ اختلاف کر کے دیکھے اپنے لیڈر کے ساتھ, اس کو دھکے دے کے ہال سے باہر نکال دیا جاتا ہے. صحیح. یہاں پہ تو کیا آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے اپنی پارٹی کا؟ مجھے تو یعنی کہ فیوچر بہت اچھا نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹی جو ہے جس طریقے سے اب اس نے کام شروع کیا ہے, اگر اسی گراؤنڈز کے اوپر یہ کام کرتی رہی تو مستقبل میں یہ ایک نہیں, آپ لوگوں نے کام کرنا ہے نا, پارٹی کا کرتے رہے کہ لوگ کام کرتے رہیں گے, آپ لوگ کام کرتے رہیں گے. میں انڈیویجول کی تو بات ہی نہیں نا کر رہا ہے, اوورال ساری پارٹی, میں بڑا کام کروں, پارٹی کی بات ہوتی ہے, پارٹی کام کر رہی ہوتی ہے, ہم تو پارٹی کے ورکر ہیں نا. یعنی جس طرح سے پارٹی کام کر رہی ہے یعنی اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اب جو پارٹی کام کر رہی ہے نا جس طریقے سے اب کام کر رہی ہے, آپ کو نظر آئے گا کہ اگلے دنوں میں اور مہینوں میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک آف کرے گی پنجاب میں بھی. راؤ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آپ سے ساری باتیں کی اور آپ نے دل کھول کر یعنی رائے کا اظہار کیا, اور خصوصی طور پر اپنی پارٹی کے حوالے سے جس امید کا آپ نے اظہار کیا, یقیناً آپ نے سارا کچھ سوچ سمجھ کے یہ کیا ہوگا, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بھی ایک پنجاب کے اندر بھی اپنا وجود قائم کرے اور اچھا وجود قائم کرے. انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے پھر اگلے کسی پروگرام میں بھی, اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اب تک کیا اچیو کیا اس کے اوپر. تو ناظرین, آپ نے راؤ خالد صاحب کی باتیں سنی, وہ پاکستان کے لیے ہی سارا کچھ کہہ رہے تھے, پاکستان کے لیے بول رہے تھے, پاکستان میں سیاسی استحکام چاہتے تھے, پاکستان کی ترقی چاہتے تھے. ہم سب یہی چاہتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.